چلتے چلتے بات پہنچی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک جہنم تیار کر رکھی ہے، اور وہ اللہ نے اس لیے تیار نہیں کی کہ لوگ اس میں جائیں، بلکہ اللہ نے اس کو اس لیے پیدا کیا کہ لوگ اس میں نہ جائیں۔ کسی نے کسی صاحب علم سے پوچھا کہ اگر خنزیر ہے ہی حرام تو اللہ نے پیدا کیوں کیا؟ اس لیے پیدا کیا نا کہ پتہ چلے تم بچتے ہو کہ نہیں۔ کہ بڑے بڑے دنیا میں حادثات ہوتے ہیں، کہاں رجوع ہوتا ہے ہمارا، کس طرف بھاگتے ہیں؟ ما عمل ابن آدم، آدم کی اولاد مرد ہو یا خاتون، انہوں نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو سب سے بڑھ کر ان کو اللہ کے عذاب سے نجات دلانے والا ہو، اللہ کے ذکر سے بڑھ کر۔ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ہم نے ایک حدیث پڑھ لی تھی، آج بس دوسری حدیث ہم پڑھتے ہیں مختصراً، اور پھر باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ وعن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ، ہمارے ماں باپ، ہمارے اہل و عیال، ہمارا مال و دولت، جسم و جان سب آپ پر قربان ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عمل ابن آدم عملا، ابن آدم نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا انجا لہ من عذاب اللہ، جو اسے سب سے بڑھ کر اللہ کے عذاب سے نجات دینے والا ہو، من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے بڑھ کر، یعنی ابن آدم نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو اسے اللہ کے عذاب سے سب سے بڑھ کر نجات دینے والا ہو، ما سوائے ایک عمل کے، اور وہ کون سا عمل ہے؟ اللہ کا ذکر۔ اور باب کون سا ہم پڑھ رہے ہیں، چیپٹر کون سا ہے؟ باب الذکری والدعا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں اور توفیق دے دیں۔ سب سے دنیا میں آسان کام کون سا ہے؟ مرد اور خواتین دونوں کے لیے سب سے آسان کام جانتے کون سا ہے؟ زبان ہلانا۔ ہم بچپن میں تھے تو والدین بھی یہ کہتے تھے زبان ہلانا آسان ہوتا ہے بیٹا، جب کرو گے تو پتہ چلے گا۔ اللہ کا ذکر کا ایک بہت بڑا ذریعہ کیا ہے؟ صرف زبان ہلانے سے۔ اور آپ نے کیا فرمایا؟ اس حدیث کو امام ابن ابی شیبہ نے تخریج کیا اور امام طبرانی نے حسن سند کے ساتھ۔ اس حدیث میں کیا ہے؟ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جانتے ہیں آپ کون تھے؟ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، ہم سب کیا ہیں؟ دعات ہیں، اللہ کی طرف بلانے والے، اللہ ہمیں بنا دیں ایسا۔ ان سب کے سردار معاذ بن جبل ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جن کو اپوائنٹ کیا ایز اے داعی، ان سے حدیث وہ معاذ کے جن کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ ان کے ہاتھوں میں لیے اور کہا یا معاذ انی احبک، اے معاذ مجھے آپ سے محبت ہے اللہ کی۔ کیسی شان ہوگی، کیسا مقام تھا ان لوگوں کا، تھوڑا سا تصور کر سکتے ہیں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی امتی کا، صحابی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کے کہہ رہے معاذ مجھے آپ سے محبت ہے اللہ کی خاطر۔ اور پھر ان کو وہ دعا سکھائی کہ ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے آخر میں آپ یہ دعا نہ چھوڑیں، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، وہ یہ بیان کرتے ہیں۔ اور اس میں ہے کیا؟ ابن آدم کا کوئی عمل۔ ابن آدم سے مراد کیا ہے؟ آدم کے بیٹے یا بیٹیاں بھی مراد ہیں؟ سب مراد۔ اس لیے کہ جب بھی کوئی ایسا لفظ آتا ہے جس میں کوئی تخصیص نہ ہو، کوئی اسپیسیفیکیشن نہ ہو، تو وہاں ابن سے مراد، ولد سے مراد بیٹے بیٹیاں دونوں ہوتے ہیں۔ جیسے یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں وصیت کرتے ہیں، وراثت کے جو معاملات ہیں، سورۃ النساء کی آیت نمبر 12، اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتے ہیں تمہاری اولاد سے متعلق۔ یہاں پہ ولد کی جمع ہے اولاد، اور ولد بیٹے کو کہتے ہیں، تو کیا صرف یہ بیٹوں سے متعلق ہے؟ نہیں، یہ بیٹوں سے متعلق نہیں ہے صرف، بلکہ بیٹے اور بیٹیاں دونوں مراد ہیں۔ یہاں ابن سے مراد بھی ایسے، بیٹے بیٹیاں دونوں مراد ہیں۔ آدم کی اولاد، ہم کہتے ہیں یہ شخص بنو تمیم سے ہے، یہ شخص بنو تمیم سے ہے۔ بنو تمیم کا کیا مطلب؟ تمیم کے صرف بیٹے یا بیٹیاں بھی؟ سب لوگ۔
ما عمل ابن آدم، آدم کی اولاد مرد ہو یا خاتون، انہوں نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو سب سے بڑھ کر ان کو اللہ کے عذاب سے نجات دلانے والا ہو اللہ کے ذکر سے بڑھ کر۔ گرمی شدت اختیار کرتی جا رہی ہے، گلوبل وارمنگ کا سارے لوگ، پوری دنیا اور یا دنیا کے اکثر لوگ اس کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ آپس میں بیٹھے میں بات یہ کر رہے ہیں کہ یار گرمی بہت ہے، جون جولائی کی گرمی یا حبس کے جو دن ہوتے ہیں، یار گرمی بہت ہے، ہم نے اپنی مسجد میں اے سی لگائے ہیں، ناکام ہو گئے، گرمی سے نجات نہیں ملی۔ ہم اپنے گھروں میں پنکھے استعمال کرتے ہیں لیکن گرمی سے اس طرح سے نجات نہیں ملی۔ ایک کہتا ہے کہ ہم لوگ وہ جو پنکھا ہوتا ہے نا جو شاور کرتا ہے، تھوڑا تھوڑا ہلکا ہلکا پانی بھی پھینکتا ہے، ہوتا ہے نا، ہم وہ پنکھا استعمال کر رہے ہیں لیکن حبس کے دنوں میں وہ بھی آف نو یوز، کیسا لفظ استعمال کیا میں نے اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ ایک کہتا ہے کہ میں نے ایک ایسی چیز دیکھی ہے، ایکسپیرینس کیا ہے کہ بس گرمی سے بالکل نجات، اور وہ کیا ہے؟ چلر سسٹم جو عثمان غنی مسجد میں لگا ہوا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر بندہ اس پہ بات کر رہا ہے کہ یار گرمی سے نجات کیسے پائیں، پسینہ بہت آ رہا ہے، چلیں باقی دنوں میں تو پنکھے ونکھے یہ سب چیزیں کام کر جاتی ہیں، لیکن حبس کے دنوں میں کیا کریں؟ اور چلر بہت اچھا ہے، یہ فریش ہوا بھی فریش ہوا لے کر آپ کی طرف پھینکتا ہے اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کر کے۔ تو گرمی سے نجات حاصل کرنے کے لیے سب سے بڑی یہ چیز ہے۔ ایک شخص ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یار میں فلاں جگہ پر پلاٹ لینا چاہتا ہوں CBI ٹاؤن میں، اور اس میں یہ مشکلات ہیں، ان مشکلات سے نجات کیسے حاصل کی جائے؟ ہم کہتے ہیں کہ آپ نے اگر ان مشکلات سے نجات حاصل کرنی ہے تو ہمارے بھائی ہیں، نام بھول گیا میں، کیا نام؟ محمد یونس صاحب، آپ ان کو جا کے ملیں، آپ کو وہ بہترین طریقے سے گائیڈ کریں گے، آپ ساری پریشانیوں سے نجات پا لیں گے۔ چلتے چلتے بات پہنچی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک جہنم تیار کر رکھی ہے، اور وہ اللہ نے اس لیے تیار نہیں کی کہ لوگ اس میں جائیں، بلکہ اللہ نے اس کو اس لیے پیدا کیا کہ لوگ اس میں نہ جائیں۔ کسی نے کسی صاحب علم سے پوچھا کہ اگر خنزیر ہے ہی حرام تو اللہ نے پیدا کیوں کیا؟ اس لیے پیدا کیا نا کہ پتہ چلے تم بچتے ہو کہ نہیں، اس لیے پیدا کیا کہ تم خنزیر سے بچ جاؤ۔ اللہ نے آگ کیوں پیدا کیا؟ یہ اللہ کی ایک رحمت ہے کہ لوگ ڈر کی وجہ سے اللہ، اور آگ کیا ہے؟ جہنم کیا ہے؟ اللہ کا عذاب ہے۔ جنت کیا؟ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے لوگ کدھر آئیں؟ اللہ کی طرف۔ چھوٹی سی مثال ہے، چھوٹے بچے ہیں، بچے چھوٹے ہوتے ہیں، کسی چیز سے ڈرتے ہیں تو کس کی طرف بھاگتے ہیں؟ ماں کی طرف، باپ کی طرف۔ اللہ اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں، اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں جمع کر دی، آگ اور پانی کو جمع سمجھ لے کے کر دیا، اور اتنی خوبصورت آیت ہے، سبحان اللہ۔ آپ تھوڑا سا سمجھ کر اس کو جب بھی یاد کریں گے آپ کا ایمان ایک دم سے بوسٹ کرے گا، ایک دم سے ایمان بڑھ جائے گا، اور آپ کو ایسے لگے گا کہ جیسے دنیا اور آخرت کی خوشیاں مجھے مل گئی۔ فرمایا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتے ہیں، اللہ تمہیں اپنے آپ سے، یعنی اللہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اس کے غضب اور غصے سے بچ جاؤ۔ اللہ تمہیں اس بات سے خبردار کرتے ہیں، کیوں؟ واللہ رؤوف بالعباد، اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں پر بڑے مہربان، بڑے شفیق، بہت زیادہ کرم کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے جہنم بنائی ہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندے کسی طرح سے بچ کر اللہ کی طرف پلٹ آئیں۔ مجھے بتائیں، اللہ رحم کریں، اللہ تعالیٰ ہم پر سب پر رحم کریں، اللہ ہمیں اپنی عافیت سے کبھی بھی محروم نہ کریں۔ جب بڑے بڑے دنیا میں حادثات ہوتے ہیں، کہاں رجوع ہوتا ہے ہمارا؟ کس طرف بھاگتے ہیں؟ آپ کے سامنے یہ ہو کہ ساری دنیا، ساری زمین کپ کپا رہی ہے، ایسا کہ بس ابھی یہ پھٹے گی اور لوگ اس میں دفن ہو جائیں گے، عمارتیں، اللہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ عافیت میں رکھے، عمارتیں گر رہی ہیں، کس کی طرف بھاگو گے؟ اللہ کی طرف نا۔ جہنم کا جیسے ذکر آئے گا کس کی طرف بھاگیں گے؟ اللہ کی طرف۔ اور اللہ تعالیٰ نے کتنا آسان کر دیا، کہا کہ سب سے زیادہ آپ کو جو چیز نجات دے گی اللہ کے عذاب سے، سب سے بڑھ کر اللہ کا ذکر ہے۔
کوئی اور ایسا عمل ہی نہیں ہے۔ اور اللہ کا ذکر یہ کیسے، اس ذکر میں چونکہ کوئی زبان کا تذکرہ نہیں ہے تو اس سے مراد کیا ہوا، زبان سے بھی اللہ کا ذکر آپ کو اللہ کے عذاب سے نجات دے گا سب سے بڑھ کر، اور دل کا ذکر جو سب سے بڑا ذکر ہے، جس کا تعلق علم سے ہے، جس کا تعلق اللہ کی نازل کردہ تعلیمات کو سیکھنے سے ہے۔ زبان سے ہم دعا پڑھتے ہیں اور دل اس کو سمجھتا ہے۔ اسی طرح اپنے اعمال سے بھی جیسے ذکر کرو گے کسی بھی اعتبار سے، اپنے اعمال سے، اپنی زبان سے، اپنے دل سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بدلے میں اتنا ہی زیادہ آپ کو عذاب سے دور رکھیں گے۔ چلتے پھرتے کسی جگہ بیٹھے ہوئے، موبائل بھی تو ہے نا، ٹائم ضائع کرو گے، ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا، اللہ کو یاد کرو۔ اور اللہ کا سب سے اس اعتبار سے سب سے بہترین اور پختہ ذکر یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کریں آپ کو اللہ یاد آ جائے کہ میرے اس کام پہ اللہ راضی ہیں یا ناراض۔ جتنا پختہ یہ ذکر ہے اتنا پختہ شاید کوئی ذکر ہو۔ آپ کو پتہ چلے کہ یہ کام اللہ کی رضامندی والا ہے، کر گزریں۔ آپ کو اگر پتہ چلے یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی والا ہے، بچ جائیں۔ اصل یہ ذکر اللہ کا، یہ اللہ کی اصل یاد ہے۔ کوئی بندہ دن میں 5000 مرتبہ استغفار کرے، 5000 مرتبہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ پڑھے، لیکن زندگی اپنی مرضی سے گزارے، کوئی بھی کام کر رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کام جائز ہے یا ناجائز، اس بندے نے اللہ کا ذکر نہیں کیا، دل اس کا غافل ہے اور زبان سے ذکر کر رہا ہے۔ ہم نے کل بھی پڑھا تھا کہ جب دل غافل ہو تو زبان کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ یہ اللہ کی یاد ہے۔ تو یہ حدیث باب الذکر و دعا میں ذکر سے متعلق یہ حدیث ہے، اور اس کو پلے باندھ لیں۔ اللہ کے عذاب سے، اللہ کی ناراضگی اور غصے سے اگر نجات پانا چاہتے ہیں تو بس جتنا اللہ کو یاد کر سکتے ہیں ہر اعتبار سے، ہر موڑ پر، ہر قدم پر اتنا کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں جہنم سے، آگ سے اور اپنے غصے سے ہمیں نجات دے دے گے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کریں انشاءاللہ۔ باقی حدیث ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم نافع دیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خیر والا بنا دیں، جہاں کہیں بھی ہوں ہم خیر والے ہوں، اور اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دیں جو لوگ اللہ تعالیٰ کا بہت ذکر کرنے والے، اللہ کو بہت یاد کرنے والے، خوشی ہو، غم ہو، تنگی ہو، فراخی ہو، ہر حال میں اللہ کو جو یاد کرنے والے ہیں، اللہ ہمیں ان میں کر دیں، اور خاص طور پر اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دیں جو اپنے دل کو ذکر الہی سے منور رکھتے ہیں، علم، فقہ اور اللہ کے نازل کردہ تعلیمات کی سمجھ کے ذریعے سے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔